کوئی خاص یقین نہیں رکھتے. اگر انسان کوئی مضر چیز کھا لے، زہر پتہ لگ جائے کسی کو، تو زہر کوئی نہیں کھاتا. کیوں؟ جانتا ہے کہ اگر میں نے زہر کھا لی تو کیا کام. اسی طرح سے بیمار آدمی، دمے کا مریض باتی چیز، ماش، چاول وغیرہ نہیں کھاتا. وہ ڈرتا ہے کہ میری رات کیسے گزرے گی، مجھے اس قدر کھانسی آئے گی کہ میرا وقت نہیں گزرے گا. اللہ حضرت کوئی بیمار اسے پتا ہو کہ اس چیز سے مجھے نقصان ہوگا، وہ اس چیز کو نہیں کھاتا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ جب میں نے یہ چیز کھا لی تو یہ اپنا اثر دکھائے گی، اس کا اثر لازمن ہوگا، اس لیے وہ اس سے پرہیز کرتا ہے. اور بھی دنیا کے معاملات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں محنت کروں گا میرا کام بن جائے گا، اور اگر میں محنت نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد کھاتے مروں گا، میرا گزارا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اسلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کیے تو گناہوں کی سزا لازمی ہے، آخر ان کا بھی نتیجہ نکلے گا. بعض کا تو دنیا میں ہی، مثلا زنا کرو، فساد دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈاکے ڈالو تو دنیا میں ہی فساد ہوتا ہے، اس کے نتائج اور اس کے عواقب جو ہیں بہت برے برے نکلتے ہیں. اور کوئی گناہ کرو، اگر اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو جہان ہے وہاں اس کا اثر ظاہر ہوگا. یہ تمہیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو دل میں آئے کرتے چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. جیسے ماش کی دال کھانے سے بلغم بڑھے گی، جیسے زہر کھانے سے موت واقع ہو جائے گی، اسی طرح سے گناہ کرنے سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا. اب یہ دنیا گناہ کر رہی ہے، کوئی حد ہے گناہوں؟ اس کثرت کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں. کون سا گناہ ہے جس کو لوگ بے خوف ہو کر نہیں کرتے؟ لیکن یہ ڈر ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کوئی الٹا نکلے گا. تو جب گناہ ہوتے ہیں، جن کو تو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دے رکھی ہوتی ہے، جو سمجھ والے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب خدا کا عذاب آ جائے. اور جن کو یہ سمجھ نہیں ہوتی وہ بے فکر رہتے ہیں، انہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا. وہ خود گناہ نہ بھی کریں تو بھی بے فکر، اور اگر گناہ کرتے رہیں تو بھی انہیں کوئی ڈر نہیں. ہمیں اس بات کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا پہلا اثر تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ گناہ کے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نیکی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور پھر اگر گناہ کرتا چلا جائے آدمی، نہ ڈرے، تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جرم کرے، چوری کرے اور کوئی خرابی کرے تو حکومت کی پھر نگاہ میں آ جاتا ہے کہ چلو ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، یہ تو آدمی مجرم ہے، اس کو تو پکڑنا چاہیے، یہ تو سارے معاشرے کو خراب کر دے گا. تو جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور ڈرتا نہیں، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے پھر جوش میں آتا ہے. خدا کی پکڑ جو ہے وہ پھر کبھی اجتماعی صورت میں اور کبھی انفرادی صورت میں، اول تو دنیا میں، نہیں تو آخرت تو پھر ہے ہی ہے. اس طرف سے ہمیں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر ایمان ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حرکت میں نے کیا کی ہے، اس کا اثر تو لازمن نکلے گا. اب نہ نکلے، سال بعد نکلے گا، 2 سال بعد نکلے گا، 4 سال بعد نکلے گا. اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات، گناہ کی سزا دینا، گناہ پر پکڑنا، یہ تو اٹل ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کیس میں پھنس گیا، قتل کا کوئی کیس تھا اور وہ بالکل سچا تھا. اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ اب تو تو سچ سچ بتا کہ یہ قتل تو نے کیا تھا. وہ کہنے لگا خدا جانتا ہے میں بالکل بے گناہ ہوں. اب سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ تو پھر بہت ظلم ہوا، یہ تو بڑی بے انصافی ہے کہ دیکھو بے گناہ ہے، اللہ نے پھر اس کو پھانسی دلا دی. تو پوچھا بھی آخر کوئی بات تو ہوگی، تیرا قصور کچھ تو ہوگا.
وہ کہنے لگا کہ اس مقدمے میں تو میں بالکل بے قصور ہوں، البتہ اس سے پہلے میں نے ایک قتل کیا تھا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ تو یہ سمجھے گا میں بے قصور ہوں، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ خونی ہے، وہ جب چاہے پکڑ لے۔ وہ تو دنیا والے جو ہیں ان کو پتہ نہیں لگا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اصل گرفت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو خوب یاد رکھیے، اگر ایمان ہے تو عمل کر کے آدمی کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اول تو اپنا محاسبہ روزانہ شام کو کر لے، جب چارپائی پہ بیٹھے سونے سے پہلے۔ بعض دفعہ تو نیند بڑی گہری ہوتی ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، سوچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، لیکن بسا اوقات آدمی اطمینان سے سوتا ہے تو جیسے اور دھندے اپنے کہ کون سا کام رہ گیا، کس کس کو کیا کیا دیا تھا، کیا کیا لینا تھا، اپنا حساب کتاب جوڑ توڑ سب چیزیں سوچتا ہے۔ ایمان والے کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے سونے سے پہلے، کیونکہ سونا بھی ایک طرح سے نیند آدھی موت ہے۔ تو آدمی کو ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں نے کیا کیا آج حرکتیں کی، اور اس نظریے سے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، کسی کو پتہ لگا ہو یا نہ لگا ہو۔ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ رہ سکتی، اللہ تو جانتا ہے۔ اگر اب میں نہیں پکڑا گیا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے کسی اور معاملے میں پکڑ لے۔ تو اس لیے آدمی کو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنا حساب خود ہی کرتا رہتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ پھر بے فکر ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ سکھایا، رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے نبی ہمیشہ دعا کیا کر، کیونکہ دنیا میں گناہ بڑے ہوتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اب ہمارا معاشرہ کس قدر بگڑ گیا ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے ملک میں نہ ہو رہا۔ بڑے گناہوں میں شرک آتا ہے۔ اب شرک جو ہے یہ تو کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ اب تو لوگ شرک کو برا نہیں جانتے، شرک کو سمجھتے نہیں کہ شرک کی چیز کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بدعات، دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بھی چونکہ شرک کی ہی ایک قسم ہے، یہ بدعات ہیں۔ پھر اس کے بعد زنا کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے۔ کس کثرت کے ساتھ دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن دیکھ لو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تو رب اما ترینی ما یوعدون، کہ اے نبی یہ دعا کیا کر کے یا اللہ اگر میری زندگی عذاب آ جائے، اور آنا تو لازمی ہے، کیونکہ جب اتنی کثرت کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں تو خدا کی پکڑ، خدا کی گرفت، اس عذاب کا آنا لازمی ہے۔ رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اللہ مجھے بچا لے۔ لیکن اب آدمی کبھی کچہریوں کی طرف نکل جائے، کبھی بازار کی طرف نکل جائے، تو جو منظر وہ دیکھتا ہے اگر اس میں ایمان ہوگا تو اس کو بہت خوف آئے گا کہ دنیا کس قدر غافل ہے، کس قدر دیوانی ہے، اندھی ہو کر لگی ہوئی ہے، اور کوئی ڈر نہیں، اور خدا زندہ دیکھنے والا وہ سب گناہوں کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا۔ آخر عذاب آئے گا تو پھر جو ایمان والا ہوگا وہ ضرور خوف محسوس کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی کہ اے نبی یہ دعا کیا کر کے یا اللہ اگر میرے دیکھتے دیکھتے میری زندگی عذاب آ جائے تو یا اللہ مجھے ان ظالموں میں سے نہ کرنا، میں دل سے ان کے ساتھ نہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ جب گناہ عام ہو رہے ہوں دنیا میں تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں سے کٹ آف رہے، لا تعلق رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ ناتا، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی سوسائٹی، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سیر و تفریح، میل جول، عام تعلقات، بہت کوشش کرے کہ علیحدہ رہے، کیونکہ صرف دعا سے کام نہیں چلتا جب تک آدمی اپنے آپ کو علیحدہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے ایک فوج بھیجی تو ایک
आदमी जो कि दरपर्दा मुसलमान था, मुसलमानों की फौज को देखकर बड़ा खुश हुआ और उनसे अस्सलाम वालेकुम कहा और उनसे मिला। उसको बड़ी खुशी हुई कि मुसलमान आए हैं। और कमांडर जो थे वो हजरत उसामा थे। वो ये समझे कि ये मुसलमान कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पास माल बहुत है, जानवर बहुत हैं, ये अपने माल को बचाने के लिए इस किस्म का इजहार कर रहा है, वरना ये मुसलमान नहीं। उन्होंने उसको भी साफ कर दिया, खत्म कर दिया। पूरी लड़ाई जो माल गनीमत हाथ आना था वो लेकर मुसलमान वापस आ गए। अल्लाह के रसूल के सामने उस आदमी का हाल लोगों ने जिक्र कर दिया कि या रसूलल्लाह, एक ऐसा आदमी था जिसने अस्सलाम वालेकुम कहा और मोहब्बत का इजहार किया और अच्छी तरह से मिला, उसको भी कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत उसामा से कहा, ऐ उसामा ये क्या? वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, उसने डर के मारे कलमा पड़ा था अपना माल बचाने के लिए, वरना वो कोई मुसलमान नहीं था। आपने फरमाया, तुझे उसके दिल का पता है? जब तूने उससे मुसलमानों वाला सलाम सुन लिया तो फिर तूने उसको क्यों कत्ल किया? आप फरमाने लगे, ऐ उसामा, अब याद रख, क़यामत के दिन इसका जिम्मेदार तू होगा। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे मतलब जो भी बात हो मुल्क में कहीं भी हो, सर तो आएगी वजीर आजम के या सदर के। सारी जिम्मेदारी तो अल्लाह के रसूल पर आनी थी। तो अल्लाह के रसूल हजरत उसामा के सामने कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहे, मैं इस फेर से बिल्कुल बरी हूं। हालांकि काम मुगालते में हुआ है, तो उन्होंने कसदन जानबूझकर एक मुसलमान को कत्ल नहीं किया। इलाका भी काफिरों का है और एहतिमाल भी ज्यादातर यही है कि उसने डर के बारे कलमा पढ़ लिया होगा या अस्सलाम वालेकुम कह दिया होगा। लेकिन अंदाजा करें कि एक मुसलमान का नाहक कत्ल, जबकि बज़ाहिर ये बात मालूम हो गई कि वो अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, अल्लाह के रसूल के दिल में कितना खौफ है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं, या अल्लाह, तू गवाह रहे, मेरा इससे कोई कसूर नहीं। और हजरत उसामा पर इसका इतना असर हुआ, वो कहते हैं कि मैं इस कदर नादम हुआ, मुझे इस कदर तकलीफ और परेशानी हुई, मैं कहता था काश कि मैं मुसलमान ही आज होता कि ये वाकई में सिरे से होगा। जिस तरह से अल्लाह के रसूल ने नाराजगी का इजहार किया और बेजारी का इजहार किया, तो अंदाजा करें कि हालांकि कोई कतई कसूर नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल जिनकी निगाह बिल्कुल सही देखती थी, कितना खौफ और कितना डर महसूस करते हैं कि हमारी इस गलती की वजह से अगर खुदा का अजाब आ जाए तो फिर ये तो ठीक नहीं है। और बल्कि हदीस में आता है, जंग बदर का नाम तो सबने सुना होगा। जंग बदर में कुछ तो काफिर मारे गए, 70-72 के करीब, और इतने ही काफिर जो थे बड़े बड़े सरगने लीडर वो कैद हो गए। मुसलमानों ने उनको कैद कर लिया। अब उनके साथ क्या सलूक किया जाए? अक्सर की ये राय थी कि इनको छोड़ दिया जाए, इनसे फिदिया ले लिया जाए, कीमत इनसे वसूल कर ली जाए उनकी जानों की, और उनको छोड़ दिया जाए, उनको माफ कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही कर दिया। लेकिन बाज हजरत साद बिन मुआज, हजरत उमर ये कहते थे कि नहीं, इनको कत्ल किया जाए, ये कुफर के सरगने हैं, ये रिंग लीडर हैं, इनको कत्ल करने से कुफर का जोर टूटेगा, इनको कत्ल किया जाए। लेकिन ज्यादातर सोच विचार करके कि मुसलमानों को की माली हालत बड़ी कमजोर थी, उनसे फिदिया लेंगे, मुसलमानों की माली हालत बेहतर हो जाएगी और फिर शायद उनमें से कुछ लोग मुसलमान भी हो जाएं। बहुत दूर की बातें सोच सोच कर उनको छोड़ दिया गया, उनसे फिदिया ले लिया गया। अब अंदाजा करें, ये कुरान मजीद में है, लौला किताबुम मिनल्लाह सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम। ये जो तुमने उनको छोड़ दिया,
اگر اللہ کا پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی معاف کر دیا اور باقی کو بھی معاف کر دیا، تم پر خدا کا عذاب آتا۔ حالانکہ کیا ایسا کوئی فعل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے الفاظ دیکھیے گا، اور اللہ کے رسول نے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر خدا کا عذاب آ جاتا سوائے عمر کے اور سعد بن معاذ کے اور فلاں فلاں کے، کوئی نہ بچتا، سب عذاب میں پس جاتا۔ یہ قانون، اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ، اس کو دیکھیے اور آج کل اپنے حالات دیکھیے۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں اور بالکل نہیں ڈرتے، شرک کریں، بدعت کریں، ظلم کریں، اور ظلم جو ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بدعت بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کی سزا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ دیر سے دے۔ لیکن ظلم، کسی یتیم پر ظلم کرنا، کسی بیوہ پر ظلم کرنا، کسی کمزور پر ظلم کرنا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کی عزت خراب کرنا، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ گناہ ایسے گناہ ہیں کہ خدا کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک میں اسلام ہو لیکن ظلم ہو رہا تو ملک نہیں بچ سکتا، اور اگر ملک میں کفر ہو لیکن انصاف ہوتا ہو تو ملک بچتا ہے۔ کیونکہ ظلم ایک ایسا کام ہے کہ خدا کو فوری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ ظلم ایک ایسی برائی ہے کہ اس سے خدا کو فوری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ ظلم سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، مثلا ایک بیچارہ بے گناہ، بے قصور، کمزور سا، غریب سا، اس پر ظلم ہو اور سارے حیران ہو، ہائے 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 اتنا بڑا ظلم، اور کچھ نہ ہو، کارروائی کوئی نہ کی جائے، انصاف نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو کچھ تو کرتا۔ جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور اتنا بڑا کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا ایک نام ہی نام ہے، کچھ نہیں ہے، خدا ہے ہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ظلم کے بارے میں فوری کارروائی کرنی پڑتی۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ اور یہ میرے بھائیوں، اسے خوب یاد رکھو، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، توجہ سے سن لو۔ اگر گناہ کرنے کے بعد، خاص طور پر ظلم کرنے کے بعد آپ کو ڈر نہیں لگتا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پکے پیٹنٹ دوزی۔ آپ نے ظلم کیا اور آپ کو ڈر نہیں لگتا تو سمجھ لیں کہ آپ کی حص ختم ہے، ایمانی حص آپ کی ختم ہے، آپ کا ایمان مردہ ہے اور آپ کی خیر نہیں۔ اگر دل میں ڈر آ جائے گناہ کرنے کے بعد تو پھر انسان اپنی حیثیت کو بالکل بھول جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا افسر، میں اتنا بڑا چودھری، میں اتنا بڑا آدمی، یہ باتیں سب بھول جاتی ہیں اگر خدا کا خوف دل میں۔ حضرت عمر باہر کو وفد وغیرہ آیا ہوا تھا تو ان سے کوئی باتیں کر رہے تھے، ایک آدمی نے آ کر کوئی دخل در معقولات آ کر کوئی الٹی سیدھی بات کر دی، درمیان میں بات چھیڑ دی۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کے ایک لگا دی، تھوڑا چھوڑا تو ان کے پاس وہ درہ تو ان کے پاس رہتا ہی تھا، ایک ٹکایا، وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر چلتا بنا۔ اب اس میں یہ طاقت تو تھی نہیں کہ حضرت عمر سے مقابلہ کرتا، شرمندہ سا ہو کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ حضرت عمر نے سوچا کہ کیا بات تھی جس پر تو نے اس کو یہ سزا دے دی، کل جب تو خدا کے پاس جائے گا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا، تیرے پاس کیا جواب ہوگا۔ یوں ہی سمجھ لو کہ وہ اتنی عام سمجھ کا آدمی نہیں تھا کہ وہ سمجھتا کہ میں اب نہ بات کروں پھر کر لوں گا۔ بعض بیچارے مخلص نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن اتنی سمجھ نہیں ہوتی
کہ میں इस किस्म का मसला ना पूछूं या अब ये बात ना करूं, फिर किसी वक्त कर लूं। बाज लोग किसी से मिलने जाते हैं, हालांकि मसला तो ये है किसी के घर मिलने जाओ, 3 आवाजें दो, अगर अंदर से कोई जवाब ना आए तो वहां ना ठहर चले, बिल्कुल नाराज ना हो कि देखो जी अजीब आवाज अंदर से नहीं निकला। बाद आदमी बेवकूफी की वजह से दरवाजा खड़काए जा रहे हैं कि निकल बाहर, क्यों नहीं निकलता, बार 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 बार। ये अल्लाह को बात पसंद नहीं। या किसी को अच्छा मुअज्जद आदमी है, आलिम है और अच्छी इज्जत वाला कोई आदमी है, उसको बेहुदा भूंडे तरीके से उसको आवाज देकर नाम लेकर बुलाना। जैसे कि कुछ लोग आए और बाहर से ही अल्लाह के रसूल को आवाजें देने लगे, या मोहम्मद उखरुज इलैना, मोहम्मद बाहर आ। अब अल्लाह के रसूल और नाम ये लेकर के या मोहम्मद ऐ मोहम्मद बाहर आ। अब देखो ये नहीं, हमारे बरेलवी भाई कहते हैं ना या मोहम्मद। इस मौके पर सूरह हुजरात में ये वाक़या है। ये इस मौके पर अहमद रजा खां जो बरेलवियों के इमाम हैं, बड़े बड़े बरेलवी आलिम भी कहते हैं कि या मोहम्मद कहना ठीक नहीं। या मोहम्मद के मैंने ऐ मोहम्मद, ओ मोहम्मद पंजाबी, ओ मोहम्मद उर्दू में, अरे मोहम्मद ऐ मोहम्मद, यानी ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है अल्लाह के रसूल को या मोहम्मद कहकर पुकार। और अल्लाह ने कुरान में भी ये बात कही है कि उनको चाहिए था कि इतला करवा देते और इंतजार करते जब अल्लाह के रसूल बाहर तशरीफ लाते तो आपसे बात कर लेते। अब आवाजें देना, दरवाजा तोड़ना और चलना ही नहीं, मिलकर ही जाना, खा कुछ हो जाए, ये सब बदअखलाकी की बातें हैं, बेअदबी की बातें हैं, नालायकी की बातें हैं, लेकिन बात बेसमझ होते हैं। अब उस आदमी ने यही काम किया ना कि हज़रत उमर से कोई बात पूछ ली, हालांकि मौका नहीं था। हज़रत उमर को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक लगा दी, वो चला गया। जो ही वो गया, हज़रत उमर का दिमाग ठिकाने आया, उन्होंने कहा है उमर, तूने उसको उसकी बेसमझी पर तूने उसको ये सजा दी, कल को जब तू खुदा के दरबार में जाएगा तो क्या जवाब देगा। सब भूल गई अपनी अमीरी कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं। फौरन उसके पीछे गए तो जा पकड़ा उसको, कहने लगे कि जैसे कोड़ा मैंने तेरे मारा था, ये ले कोड़ा मेरे मार ले उसको। अब ये अंदाजा करें ना, ये इससे क्या सबक मिलता है कि उनका ईमान जिंदा था। वो सचमुच ये समझते थे कि अल्लाह के दरबार में पेश होना है और वहां कोई चीज छुपी नहीं रहे। अल्लाह के रसूल वो सफे वगैरह दुरुस्त करते थे तो आपने छड़ी एक आदमी के लगाई, उसके पेट पर छड़ी यूं चोक सी लगी। आपने किसी मौके पर कहा कि भाई जिस किसी को मुझसे कोई तकलीफ पहुंची हो या मुझे माफ कर दे या मुझसे बदला ले दे। वो खड़ा हो गया कि आपने सतरे दुरुस्त करते करते यूं लकड़ी लगाई और मेरे यहां पेट पर लगी तो मैं उसका बदला लूंगा। अब देखें अल्लाह के रसूल और फिर हाकिम वक्त, एडमिनिस्ट्रेटर, कमांडर, ट्रेनिंग देने वाले सारे ओहदे मौजूद हैं। आपने ये नहीं कहा कि नहीं बगमत चुप रहो, आपने फौरन कहा हाँ तुझे हक है तो बदला ले। तो वो कहने लगा कि आपने जब मेरे छड़ी लगाई थी मेरा पेट नंगा था, अब मैं कैसे छड़ी लगाऊं, आपका पेट, आपका कपड़ा है। आपने कपड़ा उठा दिया कि जैसे तू नंगा था मैं भी नंगा कर देता हूं, उसी तरह से तू मेरे छड़ी मार। क्योंकि वो मुसलमान था, उसको आपसे अकीदत थी और वो जानता था कि ये आपने कोई काम कसदन नहीं किया, ये तो इत्तेफाकन ऐसी बात हुई है। उसने दौड़कर आपको से चिमट गया और जहां उसके छड़ी लगी थी वहीं आपके उसने बोसा ले लिया, चूमने लगा कि या रसूलल्लाह मैं आपसे इंतकाम लेता, आपने कोई बुराई की है, कोई गुनाह का काम किया। लेकिन आपको देखें कि इतने बड़े पैगंबर होते हुए, इतने खुदा के लाडले और प्यारे होते हुए डर कितना है दिल में।
اور ہمارے ہاں اب یہ دیکھ لو، اللہ میرا رحم کرے، عورتیں آتی ہیں کہ جی مولوی صاحب میرے خامن کو سمجھائیں، بڑا مارتا ہے، بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح سے اور لوگ آتے ہیں اور آ کر جی وہ آپ کا حدیث ہے، مجھے تو کھا گیا۔ تو آپ سوچیں، ہو اہل حدیث اور غاصب ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، جب اسے خدا ہی یاد نہیں تو اہل حدیثی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیکار سب۔ میرے بھائیوں، خدا کا ڈر، خدا کا خوف، یہ سمجھنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھ سے ہر چیز کا حساب لے گا، یہ اصل ایمان ہے۔ اور خدا کی طرف سے غافل ہو جانا، آنکھیں بند کر لینا، اور خصوصاً کاروباری لوگوں کو تو، جن کو لوگوں سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ جب حساب لے گا وہاں پلے تو ہمارے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کے کسی بہانے سے پیسے مار لیے دنیا میں، تو آپ اس کو پیسے دے کر راضی کر سکتے ہیں، یہ لے بھائی تیرا اتنا حساب بنتا تھا، لے لے۔ لیکن وہاں جا کر پیسہ تو آپ کے پاس کو ہوگا نہیں، وہاں تو آپ کو اپنی نمازیں دینی پڑیں گی، وہاں تو آپ کو اپنے روزے جو ہیں وہ برباد کرنے پڑیں گے، وہاں آپ کو اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنے اور بڑے بڑے نیکی کے کام جو ہیں وہ برباد کرنے پڑیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن پوچھا، کیا ہے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس۔ چنانچہ اللہ تعالی نیکیاں دے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، آپ کے پیسے جو میں نے نہیں دیے اور میری نماز، یہ نماز آپ کو ملے گی۔ آپ نے کسی کا 100 روپیہ رگڑ دیا، کسی کا 200 روپیہ رگڑ دیا، اب چلے گئے، آگے پہنچ گئے، وہاں کون سا سکہ چلے گا، کون سی جنس چلے گی؟ نیکی۔ پیسے دے، پیسے یا اللہ ہے نہیں، اچھا نماز دے، اللہ اسے کہے گا بدلہ تیرا پورا ہو گیا، وہ کہے گا یا اللہ پورا ہو گیا۔ فرمایا بعض بدقسمت ایسے ہوں گے بڑے بڑے لوگ کہ ان کی ساری نمازیں ختم، سب روزے ختم، سب نیکیاں ختم، لیکن مظلوم جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا ابھی باقی ہوں۔ کہیں گے یا اللہ ہمارا حق دلا۔ اب دوسری صورت کیا ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈال دے گا، کیونکہ نیکیاں تو ان کی ختم ہو چکی ہیں، ان کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ ڈال دے گا، اس طرح سے وہ راضی ہوں۔ یہ بدلے کی صورت ہے۔ دوزخی جنتی بن جائیں گے، جنتی دوزخی بن جائیں گے۔ فرمایا نمازی، حاجی، روزے دار، سب نیکیاں کمانا بالکل خالی اور محروم ہو جائے گا، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور مظلوم جو ہیں اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ اچھا آپ ویسے سوچیں کہ یہ نظام جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو احادیث میں موجود ہے، اگر اس پر ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہو تو کہیے دنیا میں کوئی فساد، دنیا میں کوئی گڑبڑ کبھی رہ سکتی ہے؟ لیکن بات کیا ہے، ایمان ہے ہی نہیں، نہ ہمیں اللہ یاد، نہ ہمیں آخرت کی فکر، نہ ہمیں جزا اور سزا کا خیال، نہ ہمیں حساب کا ڈر، بے فکر ہو کر وقت گزارتے چلے جاتے۔ اب آپ اندازہ کر لیں اللہ کے رسول کیا درجہ تھا آپ کا، آپ کی کیا شان تھی، لیکن خامد بیوی کا تعلق، بیویاں آپ سے لڑ پڑتی جیسے خامد بیوی کی آپس میں ہو ہی جاتی ہے، عورت زبان درازی کر بیٹھتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی یہ دھونس نہیں دکھائی کہ ہے میں رسول، میں نبی، تو بولے۔ آخر اللہ کے رسول برداشت کرتے تھے۔ حضرت حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی، آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت عمر کا مزاج بڑا گرم تھا اور بیٹی پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہونا ہی تھا۔ حضرت حفصہ کو کچھ اس میں بولنے کی عادت تھی،
अल्लाह के रसूल ने तंग आकर इरादा किया कि मैं तलाक दे दूं। इंसानी कमजोरी उस औरत की और मजबूरी आपकी, आपने इरादा कर लिया कि मैं तलाक दे दूं, और बात कहते हैं कि तलाक दे भी दी, एक रजी तलाक। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए कि ये नमाजें पढ़ने वाली, रोजे रखने वाली, ये जन्नत में तेरी बीवी होगी, इसको छोड़ना नहीं। अगर ये बोल बैठी है या कोई बात इसके मुंह से निकल जाती है, गुस्से में आकर ऐसी बात हो जाती है, तो तुझे सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। ये देख कैसी नमाजें पढ़ने वाली, कैसी रोजे रखने वाली, कैसी इबादत गुजार, तो मामूली सी बात पर तू इसको तलाक दे दे। एक आदमी अपनी बीवी के बारे में बड़ा तंग कि मेरी बीवी बड़ी बदज़बान है। हज़रत उमर के पास शिकायत लेकर आया कि मैं हज़रत उमर से कहूं कुछ इसका इलाज करवाऊं। जब आया तो देखा कि हज़रत उमर की बीवी हज़रत उमर पर लगी हुई है, फरले सुना रही है। सुनकर चुपके से चला गया कि मैं इस हकीम से क्या इलाज करवाऊं जो खुद बीमार है। जब उसकी बीवी का तो बना रही है तो मेरा क्या इलाज करेंगे, ये तो औरतों का मामला है ही है। सो आप अंदाजा करें ये लोग क्यों बर्दाश्त करते थे, इसलिए कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। तो ये बात जो है ये बड़ी जरूरी और यही सिखाई गई जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, कुल रब्बे इम्मा तुरयन्नी मा युअदून रब्बे फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, ऐ नबी दुआ किया कर कि या अल्लाह लोग गुनाह तो बहुत करते हैं और तेरा कानून अटल है कि गुनाहों पर सजा जरूर मिलती है, इसका अजाब दुनिया में भी हो सकता है। या अल्लाह अगर मेरी जिंदगी मेरे देखते देखते मेरी जिंदगी में अजाब आए तो या अल्लाह मुझे जालिमों में शुमार न करना, मैं इनके साथ नहीं। तो अब दो बातें निकली, एक तो इंसान जुल्म से डरे, दूसरे गंदे लोगों के साथ ताल्लुक ना रखे, जितना दूर हो सकता हो उनसे दूर रहे। और ये बात जैसे मैंने बताया, देखिए नेक और बद का अंदाजा आदमी को खुद ही हो जाता है कि मैं कैसा आदमी हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर गुनाह करके आपको डर लगने लग गया, समझो कि आप में ईमान है और इंशाअल्लाह अजीज उम्मीद है कि आपकी निजात हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जब आपको ये मालूम हो जाए कि ये आदमी अच्छा नहीं, इसका किरदार अच्छा नहीं, ये नेक नहीं, ये पार्टी अल्लाह की नहीं बल्कि शैतानी पार्टी है, उससे दूर रहना। अगर आपके दिल में उससे नफरत है, आप उससे दूरी चाहते हैं, तो समझे कि आपके अंदर ईमान है। और अगर ये बात नहीं, बल्कि हमारे यहां तो होता ही है, रिश्ते की तलाश होती है, वहां पता चलता है आदमी के ईमान का। जब कोई रिश्ता तलाश करते हैं उस वक्त देखते हैं। वैसे तो जी दुआ करो जी मौलवी साहब अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें जन्नतों में ले जाए। कुछ देर के बाद लड़की जवान हो गई, लड़की के रिश्ते का मामला आ गया, तो किसी ने कहा कि जी हाँ वो रिश्ता तो है, लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, 4-5 हजार रुपया तनख्वाह लेता है, लेकिन ना नमाज पढ़ता है, दाढ़ी बाड़ी भी मुड़ाता है, नमाज भी नहीं पढ़ता। चलो जी मौलवी जी रिश्ता करवा दो, कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो ही जाएगा। अब उसके दिल में वो जो थी ना नमाज की कदर, दाढ़ी की कदर, दीनदारी की कदर कुछ नहीं, बस सिर्फ ये है कि वो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। कि अभी क्या अच्छाई है कि देखो जी बरसरे रोजगार है, इतना कमा लेता है, नमाज नहीं पढ़ता जी, नमाज तो पढ़ने लग जाएगा, जवानी में लड़के सुस्ती किया ही करते हैं, बड़ा होकर लग जाएगा। ये नहीं देखना कि जब मैं लड़की दे रहा हूं ये बेनमाज है, ये नमाजी है, मैं काफिर को दे रहा हूं या मुसलमान को दे रहा हूं। बस ऐन खुल गया उसका ईमान, पता लग गया कि ये इसका ईमान कैसा है, ये मक्कार है, ये मुनाफिक है, इसके दिल में क्या वो है। तो इंसान का पता चलता है इंसान के आमाल से।
ایک آدمی گواہ پیش ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کی صفائی کون دے گا کہ یہ گواہ گواہی کے قابل ہے؟ ایک آدمی صفائی دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ جی میں صفائی دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا تو اسے جانتا ہے؟ کہ جی ہاں میں اسے جانتا ہوں. اب جاننے کی بات کیا ہے؟ کہ جی ہاں یہ حدیث ہے، میں نے اسے رفع دین کرتے دیکھا ہے. حضرت عمر پوچھنے لگے تو بتا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہ جی نہیں سفر نہیں کبھی کیا، لین دین نہیں کبھی کیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا. پھر تجھے کیا پتا کہ یہ نیک ہے یہ بات؟ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں ہے حدیث آمین بھی کرتا ہے، رفع دین بھی کرتا ہے، ٹانگیں بھی خوب چوڑی کرتا ہے، اور جب اس کے گھر کے حالات کا پتہ لو اللہ میرا رحم کرے، ڈک، خائن، ظالم، غاصب، بے ایمان، پکا. میرے بھائیوں یہ جو لوگوں میں جاہلوں میں مشہور ہے کہ بس کسی نے زندگی میں ایک بھی نماز پڑھ لی ہو بس جنتی. اصل میں ہمارے ذہنوں میں حساب کا تصور ہی نہیں ہے، حساب کا ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ حساب لے گا اور مجھے اپنا حساب درست رکھنا چاہیے، مجھے گناہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جس سے کبھی گناہ ہو جائے وہ گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ایک چٹان جو آگے کو بڑی ہوئی ہو اور اس کے گرنے کا ہر وقت احتمال ہو، میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں پتہ نہیں کب گرتا. جب آپ گناہ کر چکے آپ کو چین نہ آئے کہ پتہ نہیں کب اس پہ خدا پکڑ لے. اب آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول کیا گناہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں روز. استغفر اللہ، اللہ میں تیری بخشش، اللہ تیری معافی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ڈر خدا کے حساب کا، خدا کی پکڑ کا. اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایک آدمی کسی صحابی سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی حدیث سنا تاکہ میرا ایمان درست ہو جائے. اس نے کہا سن، پھر توجہ سے سن کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر خدا تمام آسمان والوں کو، آسمان والے کون ہیں؟ فرشتے. اگر خدا تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو، نبی ولی سب کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے تو اللہ پھر بھی ظالم نہیں. وہ آدمی حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا ہے کہ نبیوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے، فرشتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے. اس نے کسی اور سے پوچھا کہ مجھے کوئی حدیث سنا تاکہ میرا ایمان درست ہو. اس نے بھی یہی سنائی، لیکن یہ نہ کہا کہ میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے. ایک دو جنہوں نے یہ بات بیان کی انہوں نے بات تو بیان کر دی لیکن یہ نہ کہا کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی. وہ پوچھتا رہا ایک سے، دو سے، تین سے. پھر کسی اور صحابی سے پوچھا، اس نے کہا میں تجھے وہ بات سناتا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنی کہ اگر خدا تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ پھر بھی ظالم نہیں. اب آپ بتائیے بریلویوں کا ایمان بھی کبھی درست ہو سکتا ہے؟ جو کہے جی ولی جو چاہے کر دے. نبی کا پر تو ویسے ہی اللہ عاشق ہے، نبی معشوق اللہ عاشق کیوں نہیں کر سکتا، دم نہیں مار سکتا. یہ خدا کی قدرت، اس کی طاقت، وہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں سن لو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہو. من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین
तुम में से जिस किसी ने कोई गुनाह का काम किया दुगना आजाद दूंगा। कहीं तुम्हारे दिल में ये ख्याल हो कि ये सदर की बीवी है, जो चाहे कर ले, ये प्राइम मिनिस्टर की बीवी है, जो चाहे कर ले, इसको पूछने वाला कौन? ये मेरी हुकूमत है, ये अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह किसी से डरता है? किसी नबी से, किसी वली से, किसी फरिश्ते से? कुरान ने साफ कह दिया, मैं यात मिनकुम बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन, तुम में से जो कोई वाजे खुला गुनाह जो कि ऐन साबित हो करेगी, युज़ाअफ लहल अज़ाब ज़िफ़ैन, उसको औरों के मुकाबले में दुगना अज़ाब हो। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये बात अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं। और हमारे यहाँ देख लो, किसी अफसर की बीवी हो, दफ्तर में चली जाए, कभी को कहेगा जी ये रूल के खिलाफ है, जो ये कहती वही करो, वही रूल है। और उधर देख लो, हजरत अली से हजरत फातिमा ने कुछ मांगा, या हजरत अली ने ही अपने कैशियर से कहा, उन्होंने कहा कि तू जो ये उधार ले रहा है बैतुल माल से, तुझे पता है कि तू कल तक जिंदा रहेगा, मैं तुझे बैतुल माल से कैसे उधार ले सकता हूं? मेरे भाइयों, ये चीजें, इससे कहानियां तो बनकर रह गई हैं, अमलन ये बातें खत्म हो चुकी हैं। उसकी वजह क्या कि ईमान गया। और ईमान जो है, जिंदा हो तो ईमान है, अगर मर जाए तो ईमान नहीं। अगर एहसास खत्म हो जाए तो उसे ईमान नहीं कहते। एक तो है आमन तो बिल्लाह है, अब देखो ना, ये हमारे बच्चों को जो रटाया जाता है, और मौलवी जो कहते हैं आमन तो बिल्लाह व मलाइकतिही, मेरा भी अल्लाह पर ईमान है। अब अल्लाह पर क्या ईमान के है? ये दुनिया में कौन नहीं मानता कि अल्लाह है? अल्लाह पर ईमान के ये माना हरगिज नहीं है कि अल्लाह है। ये तो हिंदू भी मानता है कि अल्लाह है, काफिर भी मानता है कि अल्लाह है। अल्लाह पर ईमान के माना ये है कि वो हई है, वो कय्यूम है, वो हिसाब लेगा, वो पूछेगा, वो देखता है। कोई काम उसकी मंशा के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ करना उसको गजब में लाने वाली बात है। गुनाहों से खुदा नाराज होता है, नेकी करने से खुदा खुश होता है। ये ईमान के माने। ईमान के माने मुतलक ये करना कि जी है। अब देखो ना, किसी से पूछ लो कि तेरा नबी पर ईमान है, कि जी हाँ, तौबा तौबा, पक्का ईमान है। अब क्या मैंने ईमान किया कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे? मेरे भाइयों, इस कहने से ईमान नहीं होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे वो अल्लाह के रसूल थे, ये मान लेने से ये ईमान नहीं है। ईमान क्या है? क्या आप ये समझें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे जो मुझे पैगाम देकर गए। अगर मैं उनका पैगाम मान लूं तो मैंने उसे मान लिया, अगर मैंने उसका पैगाम नहीं माना तो मैंने कोई नहीं माना। अपने दिल से पूछ कर देखिए, अल्लाह के रसूल क्यों आए थे? अबू जहल को समझाने के लिए आए थे, तुझे समझाने के लिए नहीं आए थे। अपने दिलों से पूछ लीजिएगा। अब जो आदमी दाढ़ी मुंडाता है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, जुल्म करता है, वो कहे जी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम उससे पूछे इसके क्या माने हैं कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। अरे थे कि हैं? अब देखो ना, जाहिलों में ये कि जी वो अब भी जिंदा है, हालांकि ये मैंने बिल्कुल गलत है। वो पहले भी रसूल थे, अब भी रसूल हैं, जिंदा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या माना? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पहले भी रसूल थे, अब भी रसूल हैं। और अगर कोई ये समझे कि जी वो पहले तो रसूल थे अबू जहल की तरफ, हजरत उमर की तरफ, मेरी तरफ तो नहीं आए।
اگر آپ یہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے ہیں اور یہ پیغام مجھے دے کر گئے ہیں اور ان پیغاموں کو ماننا میرا فرض ہے، تو محمد رسول اللہ آپ کا ٹھیک ہے، یہ کلمہ آپ کا سچا ہے۔ اور اگر آپ فارغ البال فارغ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیں، ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے پیغام ان کو سننا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، زندگی کو بنانا یہ نہیں، تو محمد رسول اللہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح آمنت باللہ، اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں، اللہ کا حساب جو ہے اس کا ڈر دل میں نہیں، تو آمنت باللہ بالکل جھوٹا ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ دیکھیے میں بڑے آسان پیرائے میں سمجھا رہا ہوں، اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا یہ عذر ہو کہ یا اللہ میں تو ان پڑھ تھا، میں تو مولوی تھا، میں تو ان پڑھ تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی پڑھا ہوا ہو، خدا کے پاس جا کر بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ آمنت باللہ، اللہ میں تجھے مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ کہ تیرا حکم اٹل، تیرا حکم فائنل، تیرے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں۔ اور اگر یہ بات نہیں تو آمنت باللہ بالکل جھوٹا۔ میں محمد رسول اللہ اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر وہ عمل کرتا ہے، بس لگتا جہاں تک اس سے ہو سکے، تو محمد رسول اللہ سچا، ورنہ محمد رسول اللہ جھوٹا۔ تو آپ اس بات کو دیکھیں، جو میں نے دعا آپ کو سکھائی تھی، اور یہ قرآن مجید کی دعا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آپ اٹھے ہوئے تو پہلے سے تھے، تہجد پڑھتے رہے، پھر آپ کو کچھ اونگ سی آ گئی۔ اس اونگ میں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا۔ خدا نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ یہ جو بحث ہو رہی ہے فرشتوں میں، تجھے پتا ہے کہ فرشتے کیوں جھگڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، یا اللہ مجھے تو کوئی پتا نہیں، اور آپ کو پتا بھی کیا ہے جب تک وحی نہ آئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے یہ عقیدہ مشہور کر رکھا ہے، جی آپ تو ما کان و ما یکون، سب چیزوں کا علم تھا، آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں تھی۔ اللہ نے پوچھا، فیما تختصم الملأ الاعلی، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے پردہ ہٹا دیا، آپ نے وہ منظر خود دیکھا کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جب اللہ نے وہ سارا منظر سامنے کر دیا، پھر پوچھا، کیا محمد فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا بحث ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ، وہ کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ کون سا عمل کر لے آدمی تو گناہ معاف ہو جاتے، فلاں عمل کا اللہ اتنا ثواب دے گا، ایک فرشتہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ یا اللہ یہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو خود بھی یاد کرنا اور اپنی امت کو بھی سکھانا، وہ بھی یاد کرنا۔ اور وہ جو دعا سکھائی اس میں یہ مشکاشی میں موجود ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے نیکی کروایا، مجھ سے اچھے اچھے کام ہوں، میں نیکیاں کیا کروں۔ وترک المنکرات، اللہ مجھے برائیوں سے بچا کہ برائیاں میں چھوڑ دوں، جس چیز پر تیرا انکار ہو جائے، جس کو تو نہ پسند کرے، میں وہ کام نہ کروں۔ وحب المساکین، اور غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال۔ اور آپ نے دیکھا نہیں
ہم میں سے جو ذرا یہ دفتروں میں دیکھتے ہیں کلرک کیا ہوتا ہے، بلا کیا حیثیت ہے کلرک کی، اگر کبھی چپڑاسی کرسی پر بیٹھ جائے، ہائے 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 ہائے، کلرک اچھا ایسا بدتمیز ہے جب ہماری کرسی پر بیٹھ، اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے پیدائشی فرق ہے مجھ میں اور اس میں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ غریب آدمی نیکی کرتا ہو تو آپ کے دل میں ہر درجے کی محبت ہو، بھول جائیں آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی برادری کو، اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو بھول جائیں، آپ اس آدمی کی عزت آپ کے دل میں اتنی ہو۔ اور میں کیا عرض کروں آپ سے کہ بعض غریب بیچارے ان پڑھ جاہل خدا کی قسم مولویوں سے زیادہ نیک ہوتے، اور اگر آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ ایمان والی بات کی۔ دیکھو نا، جب اللہ اپنے نبی کو یہ دعا سکھا رہا ہے وَحُبَّ الْمَسَاکِین، یا اللہ مسکینوں کی، اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو بجھا بجھا سا رہے، اس میں وہ شوخی چغلا پڑنا ہو، تنگ دست رہتا ہے، غریب ہے بیچارہ، اس کی محبت اگر تیرے دل میں ہے، کس وجہ سے؟ کہ دیکھ یہ مجھ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، مجھ سے اچھی نماز پڑھتا ہے، میں تو کئی دن مسجد میں نہیں آتا، یہ دیکھ لو کتنی دور سے پابندی کے ساتھ آ کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہ دیکھا کہ یہ غریب ہے، آپ کے ذہن میں اس کی غربت نہ آئے، آپ کے ذہن میں اس کے پھٹے پرانے کپڑے نہ آئے، بلکہ اس کی یہ خوبی آپ کے دل میں آئے کہ دیکھو کیسا پکا نماز، آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کا لحاظ کریں اور اس کی دعوت کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے، سن لو، فرمایا جس دعوت میں کسی غریب کو نہ بلایا جائے اس دعوت میں نہ جایا کرو۔ غریبوں کو اپنی دعوتوں میں بلایا کرو۔ اب غریبوں کو اپنی دعوتوں میں بلایا کرو، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو بالکل فرق ایسا مٹا رکھا ہے، ایسا فرق پیدا کر رکھا ہے کہ خبی ہو گئی۔ تو شیخ صاحب لکھتے ہیں نا کہ بادشاہ نے بڑے بڑے عالموں کی دعوت کی،